خدا یسوع مسیح کے مقدس بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو السلام۔ خدا عظیم کا میں شکر گزار ہوں کہ جس نے آج پھر مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سب ناظرین تک خداوند کی آواز کو پہنچا سکوں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث مسرت ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پر یا جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہے غالب آنا۔ اور جب ہم لفظ غالب پر غور کرتے ہیں تو لفظ غالب کا مطلب ہے قابو پانا، جیتنے والا، فتح پانے والا۔ اور میرے عزیزو، یہ لفظ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جب دو افراد کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو ان میں سے جو زور آور ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہ کمزور شخص پر غالب آتا ہے، وہ فتح پا جاتا ہے۔ اسی طرح آج ہم 3 باتیں سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم غالب آ سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ ہم ایمان کے ذریعے غالب آئیں، دوسری بات دعا کے ذریعے غالب آنا، اور تیسری بات کلام کے ذریعے غالب آنا۔ پہلی جو بات ہم سیکھنے کے لیے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ ایمان کے ذریعے ہم کس طرح سے غالب آ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے ایک جاتی جولیت کا۔ جاتی جولیت جو ہے وہ بہت زور آور ہے، وہ بہت طاقتور ہے، وہ اپنی باڈی پر جو ہے وہ گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک زور آور شخص ہے اور وہ ایک فلسطی ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ فلسطی جو ہے وہ اسرائیلیوں کو للکارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ ان کو للکارتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد بادشاہ اس وقت تقریباً 16-17 سال کا بچہ ہوتا ہے، 16-17 سال کا وہ میرے عزیزو۔ لیکن جب اس کو جاتی جولیت للکارتا ہے اسرائیلیوں کو، تو داؤد بادشاہ کیا کرتا ہے؟ داؤد بادشاہ آتا ہے اور جب اس کو دیکھتا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو للکار رہا ہے تو داؤد آتا ہے، لیکن اس کے بھائی اس کو پیچھے کرتے ہیں کہ تو کیوں آگے آگے آ رہا ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جاتی جولیت کے ساتھ لڑوں گا۔ اب جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ 5 چیکنے پتھر لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ایک فلاخن لیتا ہے اور جاتی جولیت کی طرف بڑھتا ہے، اور جاتی جولیت کو ایک ہی پتھر میں وہ ایک ہی پتھر مارتا ہے اور اس کی پیشانی پر لگتا ہے، اور جب اس کی پیشانی پر لگتا ہے تو جاتی جولیت جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اور داؤد بادشاہ سے کہتا ہے کہ تو جو میرے خدا پر لعنت کرتا ہے، میں تجھے اسی خدا کے نام سے تجھے ہلاک کروں گا۔ اور میرے عزیزو، داؤد بادشاہ جاتی جولیت کی ہی تلوار لیتا اور اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ بیسیکلی داؤد بادشاہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فورس کام کر رہی ہے وہ خدا ہے۔ خدا اس کا ساتھ دے رہا ہے،
اور جب خدا اس کا ساتھ دے رہا ہے تو میرے عزیزوں وہ ذاتی جولیت کو مات دیتا ہے، وہ ذاتی جولیت پر غالب آتا ہے۔ یہ داؤد بادشاہ کا ایمان تھا، اس نے اپنے ایمان کی بنا پر ذاتی جولیت پر غالب آتا ہے۔ ہم بھی اگر ایمان رکھیں تو ہم بھی غالب آ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ہمیں دعا کے ذریعے غالب آنا ہے۔ جب ہم ایمان 16 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 16ویں باب کے اندر ہمیں پالوس اور سلاس کا ذکر ملتا ہے۔ پالوس اور سلاس کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ان کے بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں، انہیں میرے عزیزو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہ خدا کے بندے آدھی رات کے وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو خدا ان کی دعا کو سنتا ہے۔ اور میرے عزیزو جب خدا ان کی دعا کو سنتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا زلزلہ آتا ہے، اس جیل کی نیو جو ہے وہ ہل جاتی ہے اور ان کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ وہاں سے رہا ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں کے جو سپاہی ہوتے ہیں جو ان کی نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرے عزیزو دعا کے اندر اتنی قوت ہے، دعا کے اندر اتنی پاور ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوں، جب ہم پریشانی میں ہوں تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیں مشکلات میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، جس طرح خدا نے پالوس اور سلاس کو وہاں سے نکالا۔ اور اسی طرح ہم تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ کلام کے ذریعے غالب آنا۔ جب ہم متی رسول کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان اس کے 4 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یسوع مسیح کا تذکرہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لیتے ہیں، اور بپتسمہ لینے کے بعد روح القدس یسوع مسیح کو جنگل میں لے جاتا ہے تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ اور جب یسوع مسیح جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے خداوند یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگتی ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگتی ہے تو مخالف کو موقع مل جاتا ہے۔ جب مخالف کو موقع ملتا ہے تو ہمیں بائبل مقدس کے اندر ذکر ملتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں۔ اور یسوع مسیح اسے کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کلام کے ذریعے ابلیس پر غالب آتے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ابلیس جو ہے پھر خداوند یسوع مسیح کو ہیکل کے کنگرے پر لے جاتا ہے، اوپر لے کر جب جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تیری بابت لکھا ہے کہ تو اپنے آپ کو یہاں سے گرا دے تو فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ اور وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ابلیس پھر مایوس لوٹ جاتا ہے اور ایک مرتبہ پھر آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو پوری دنیا کی شان و شوکت دکھاتا ہے، ہر ایک چیز دکھاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری چیزیں کیا کروں گا، تجھے دے دوں گا۔ لیکن یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ سجدہ صرف
خدا کو واجب ہے۔ اسی طرح جس طرح یسوع مسیح کلام کے ذریعے ابلیس پر غالب آتے ہیں، آج ہم بھی جب اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو رکھیں گے، جب خدا کا کلام ہمارے دلوں میں ہوگا تو ہم بھی ابلیس پر غالب آ سکیں گے۔ آج ہم نے 3 باتیں سیکھی ہیں کہ پہلی بات ہم ایمان کے ذریعے غالب آ سکتے ہیں، دوسری بات ہم دعا کے ذریعے غالب آ سکتے ہیں، اور تیسری اور آخری بات کہ ہم کلام کے ذریعے غالب آ سکتے ہیں۔ آج ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم تمام تر دنیاوی باتوں پر، تمام تر دنیاوی چیزوں پر اور ابلیس پر جو ہے وہ غالب آ سکیں۔ آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔